السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورہ یوسف کے بعد آج سورۃ الرعد اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ابراہیم کا انشاءاللہ ہم مختصر سا جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ کم آیات پر مشتمل صورتیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ان دو صورتوں کو آج ایک ساتھ اکٹھا آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ رعد کا معنی ہوتا ہے گرج، چمک، بجلی۔ وہ جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے اس کو عربی میں رعد کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر، رعد کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے، لہذا اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ وہی حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب کی، اس قرآن کریم کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب حق ہے۔ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے، جو کچھ اس قرآن مبین میں آیات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جو اکثریت ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ اکثریت جو ہے وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حق پر ہیں۔ اکثریت کو دیکھ کر، لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر، جمع غفیر کو دیکھ کر، رش کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حق پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ، اکثریت جمع غفیر، رش جو ہے وہ حق پر نہیں ہوتا، وہ ایمان والے نہیں ہوتے، بلکہ جو حق پر ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، لاکھ دروس دیتے رہیں، لاکھ آپ تقریریں کرتے رہیں، لاکھ آپ بھاشن بانٹتے رہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر کمی نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر تبدیلی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کی بھی تبدیلی کے جو آپ نعرے لگائیں گے وہ نعرے مناسب نہیں ہوں گے، اور قوم تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اسی وقت ٹھیک کرے گا جب اس کے اپنے لوگ اپنی حالتوں کو ٹھیک کریں گے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، دیکھیں رعد کا ذکر آ گیا، یہ سورہ رعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ رعد، یہ بجلی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ یہ جو گرج چمک کے ساتھ جو ایک گرجتی ہے اور یہ چمکتی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور وہی اللہ ہے کہ جو اس بجلی کو اللہ رب العالمین آسمانوں سے گراتا ہے، آسمانوں سے بجلی کو اللہ رب العالمین گراتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ انتہائی شدید قوت والا رب العالمین ہے۔ یعنی کہ اس بات سے یہ بات واضح ہوئی، اس آیت سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اس کائنات کی ہر شے، اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہی ہے، تاکہ بادلوں سے گرجنے والی یہ بجلی بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہے حق کہ تم اللہ کو پکارو، یہی بات سچ ہے کہ تم پکارو کس کو؟
اللہ رب العالمین کو، والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو، لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، تو جو تمہاری پکار کا جواب دینے والا اللہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو پس اس کو پکارو اور اس سے اپنی مدد مانگو اور اس کے سامنے اپنی ضروریات اور حاجات کو رکھو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، اللہ رب العالمین کو ہی یہ سجدے کر رہے ہیں۔ کون؟ من فی السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کو سجدے کر رہے ہیں، طوعا و کرہا، چاہے ان کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں، لیکن سجدے سارے کے ساری مخلوقات اور ساری شے کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو کر رہے ہیں۔ لہذا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چاہے کوئی کتنا بھی یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کائنات کو اکیلا چلانے والا نہیں ہے معاذ اللہ، یا اس کے شرکاء بھی ہیں یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، وہ چاہے کچھ بھی سوچ لیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سارے کے ساری کائنات کی ہر شے وہ اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہی ہے اور اسی اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تکبیر بیان کر رہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا آپ کو علم ہے اس بات کا کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے حق نازل ہوا اور وہ اس پر ایمان رکھتا ہو ایک شخص، جو کچھ آپ کی طرف حق نازل ہوا اور پھر وہ ایک شخص اس پر ایمان رکھتا ہو، کمن ہوا عاما، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو اندھا ہے؟ اندھے سے مراد کیا کہ جو نصیحت نہیں پکڑنے والا، ایک شخص جو نصیحت پکڑ رہا ہے، ایک شخص جو نصیحت حاصل کر رہا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو نصیحت حاصل نہیں کر رہا؟ یقینی طور پہ برابر نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو دانش لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس دانائی ہوتی ہے، وہی اس قرآن سے نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے اپنے عہد پہ کاربند رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد و پیمان پہ وہ قائم رہتے ہیں۔ اور وہ عہد و پیمان میں آپ کو پہلے بتا چکا وہ کیا ہے؟ قالوا الست بربکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا جی ہاں، یہ عہد اور یہ پیمان ہم نے کیا تھا، ہم نے لیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے وہی ہیں کہ جو ہمارے عہد و پیمان پہ قائم رہتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، جو عہد کو نہیں توڑتے، عہد کی عہد شکنی نہیں کرتے، وعدہ کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اور اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس چیز کو جوڑتے ہیں، ان یوصلا، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ملانے کا حکم دیا، یعنی کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اور اسی تعلق کو جوڑنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اللہ رب العالمین سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، سوء الحساب، اور وہ لوگ حساب کے دن سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب حساب و کتاب ہوگا، وہ جو قیامت قائم ہوگی، اس دن سے بھی وہ لوگ ڈرنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو عقل مند ہیں، جو عقل مند ہیں، جو دانا ہیں، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں، وہ اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ جوڑتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں اور حساب و کتاب کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ صبر ابتغاء، اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں، حالانکہ ان کی رضامندی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ان کے اوپر بڑا کٹھن گزر رہا ہے، ان کے لیے مسئلہ بڑا ایسا ہے کہ وہ صبر نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ وہ تیری رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو، سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ جہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ تنبیہ کرنی ہو کہ بھائی خرچ کرنا چاہیے تو وہاں پہ دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ریاکاری کا کوئی ڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون لوگ؟ جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ، اور اللہ رب العالمین کے یہ نیک بندے اپنی برائیوں کو اپنی بھلائیوں سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً یہ نیکی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس نیکی کی برکت سے ان کے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہی کے لیے ہے بہترین ٹھکانہ، انہی کے لیے ہے بہترین مقام۔ کن کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنے والے اس قرآن سے اور عقل مند لوگ ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جنات عدن، اللہ رب العالمین فرماتا ہم ان کو جنت میں باغات میں داخل کر دیں گے، یدخلونہا، ہم ان کو داخل کر دیں گے، ومن صلح، اور ان لوگوں کو بھی داخل کر دیں گے کہ جو ان کے آبا ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی ذریت ہوگی، ان کی اولادیں ہوں گی، ہم ان کو بھی نیک لوگوں کو داخل کر دیں گے جنت کے اندر۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور فرشتے خوشخبری لیتے ہوئے آئیں گے اور ان کو سلام کہیں گے، اور کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں پتہ ہے تمہیں کیوں ملی ہیں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کیا تھا، کیونکہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے عقل سے کام لیا تھا، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس قرآن سے نصیحت حاصل کی تھی، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے نماز کو قائم کیا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے عہد شکنی نہیں کی تھی، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے جو ہے صلہ رحمی کی تھی، یہ ساری نیکیاں تم نے کی تھیں، اس نیکیوں کا بدلہ آج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، یہ تو نیک لوگ تھے، یہ عہد و پیمان اور قول و اقرار کے پابند لوگ تھے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے عہد کو توڑ دیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ اولادیں دینے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، عالم ارواح میں یہ عہد کر آئے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے عہد کو توڑ دیا، عہد شکنی کری اور پھر شرک کرنے لگ گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو ملانے لگ گئے۔ وَيَنْقُضُونَ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اپنے میثاق کو توڑا، اپنے وعدے کو توڑا، ویقطعون ما امر اللہ، اور جس کو جوڑنے کا حکم یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا اس کو بھی توڑ دیا، ویفسدون فی الارض، اور یہ زمین پہ فساد پھیلانے والے بن گئے، زمین پہ لڑائی جھگڑا کرنے والے بن گئے۔ اولئک لہم اللعنہ، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو عہد شکنی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتے، فرمائے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ بدترین ٹھکانہ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ جنت کے مقابلے میں یقینی طور پہ جہنم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ ہی ہے کہ جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے، اللہ ہی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بہت رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین گھٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، اگر تمہارے پاس مال کی کمی بھی ہے نا تو یہ نہ سوچو کہ میرے پاس مال کم ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اگر مال زیادہ ہوا اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکا اور ناجائز طریقے سے میں جمع کرتا رہا تو یہ دنیا تو بالآخر ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس سے کہیں بہتر وہ زندگی ہے جو آخرت کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو تیاری اگر کرنی ہے تو آخرت کے لیے کر، تیاری اگر کرنی ہے دائمی زندگی کے لیے کر، ہمیشگی والی زندگی کے لیے کر۔ پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول بھیجے آپ سے پہلے، اے پیغمبر، اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ رب العالمین نے ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں ان کو عطا فرمائی تھیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انبیاء گزرے، وہ بیویوں والے بھی تھے اور وہ بچوں والے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب نے شادیاں کی ہوئی تھیں، ان سب نے نکاح کیا ہوا تھا، اور یہ شادی اور یہ نکاح ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، آپ یقین جانیں اگر یہ نکاح نہ ہوتا، اگر یہ پاکیزگی نہ ہوتی، اگر یہ طہارت نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کیسے حیوان بنے ہوئے ہوتے، نہ جانے ہم کیسے درندے بنے ہوئے ہوتے۔ لہذا غنیمت جانیں، اور ابھی تک جن ساتھیوں نے نکاح نہیں کیا اور کوشش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کریں، تاکہ پاکیزگی اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہو جائے، طہارت اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہو جائے، اور وہ فحاشی سے اور عریانی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت اس معاشرے میں نکاح، تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے سے منہ موڑا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس سورہ رعد کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایک نصیحت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا ہمیشہ کبھی علماء کرام تقریر کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، تو اس کا معنی یہ ہے، اللہ یہاں بھی یہ فرما رہا ہے فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے پیغمبر آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام ابلاغ کرنا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام ان کو سمجھانا ہے، ان کے دل میں اتارنا آپ کا کام نہیں ہے، ان کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، اگر یہ نہیں مانتے وعلینا الحساب، پھر ہمارے ذمے ان سے حساب لینا، پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچاتے رہو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو بتاتے رہو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو نصیحتیں کرتے رہو، ہاں ساتھ دعا کرتے رہو کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہ میرے نوجوانوں کو ہدایت دے، اللہ میرے معاشرے کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ دعا کرتے رہو، لیکن آپ دل میں نہیں اتار سکتے، کسی کو زبردستی گھسیٹ کر آپ مسجد نہیں لا سکتے، کسی کو زبردستی آپ نیک نہیں بنا سکتے۔ پھر ہم شروع کرتے ہیں، اس کی بھی چند ہی آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر تذکرہ یقینی طور پہ جد الانبیاء پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، دیگر اقوام کا بھی ہے، اور دیگر انبیاء کا بھی ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت تمہارے اوپر بھیجی، اور اذ انجاکم من آل فرعون، اور وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فرعون کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین نے تم کو نجات دی، کس سے؟ فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ جو تمہیں بدترین عذاب دیا کرتا تھا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ جو تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے نجات دے دی۔ جب تمہیں اللہ نے اس فرعون سے تمہیں نجات دے دی تو تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم کسی پریشانی سے نکل جاؤ، جب کسی مشکل سے نکل جاؤ تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ ناشکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ناشکرے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، شکوے کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، شکایات کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ پسند کرتا ہے جھکنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے شکر کرنے والوں کو۔ تو اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ہماری ناشکری کری، کھایا بھی ہمارا، پیا بھی ہمارا، پہنا بھی ہمارا، ہر چیز تم نے، زمین بھی ہماری استعمال کری، پانی بھی تم نے ہمارا استعمال کیا، رزق بھی تم ہمارا استعمال کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ہمارا شکر ادا نہ کیا، ان عذاب لشدید، جان لو کہ ہمارا عذاب انتہائی شدید ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیے، ہر موقع پہ، ہر ماحول میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کیجئے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، لی عبادی،
کہ جو میرے بندے ہیں الذین وہ لوگ آمنو ایمان لائیں یقیموا الصلاۃ نماز قائم کریں وینفقوا خرچ کریں مما رزقناہم جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا سرا وعلانیہ خفیہ خرچ کریں اعلانیہ خرچ کریں من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلال اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے نہ کوئی تجارت تمہارے کام آئے گی نہ کوئی دوستی تمہارے کام آئے گی نہ تمہاری محبتیں کوئی کام آئیں گی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تو وہ ہے جو آسمان سے پانی کو برسانے والا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اللہ تو وہ ہے جو اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس نے سمندر کے اندر کشتی کو تمہارے تابع بنا دیا وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تمہیں لے کر جاتی ہے تمہیں لے کر آتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اللہ رب العالمین نے نہروں کو اور ندیوں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللہ نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے وہ سب منہ مانگا تمہیں عطا کر دیا تمہاری بقا کے لیے جو ضروری تھا تمہاری ارتقاء کے لیے جو ضروری تھا تمہیں جو وسائل ضروری تھے تمہیں ضرورت تھی سورج کی تمہیں ضرورت تھی چاند کی تمہیں ضرورت تھی پانی کی تمہیں ضرورت تھی زمین کی تمہیں ضرورت تھی رزق کی تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ سب تم کو عطا فرما دی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنی لاتعداد نعمتیں ہیں کہ تم اس کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تم کاپی پینسل لے کر اگر بیٹھ کر گننا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے تمہارے اپنے وجود کے اندر کتنی نعمتیں ہیں تمہاری کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں تمہارے معاشرے میں کتنی نعمتیں ہیں یہ سمندر یہ پہاڑ یہ دریا یہ کشتیاں یہ پانی یہ رزق یہ ساری کھیتی باڑی نباتات و جمادات یہ سب کی سب نعمتیں کس نے دی ہیں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ان الانسان لظلوم کفار اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن انسان تو انتہائی ناشکرہ ہے اللہ اکبر یہ ساری چیزیں استعمال کر کے بھی اللہ کو شکر ادا نہیں کرتے کہ تمہیں بغیر پیسے بغیر ٹیکس اور بغیر روپیے کے یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے باوجود بھی تم اللہ کا شکر گزار بندے نہیں بنتے آخری باتیں اب یہاں پر آخر میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اے میرے رب میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ مکے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور مسجد میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور میرے بچوں کو ایسا بنا دے میری ذریت کو ایسا بنا دے جو صرف تیرے آگے جھکنے والے ہوں یا اللہ میں تیرے حکم سے اس بنجر زمین پر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اللہ میری اس اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا اور یا میرے اللہ میرے اس زمین پر اس مکے میں یا اللہ رزق کی بھرمار فرما دینا ثمرات کی بھرمار فرما دینا یا اللہ رزق کو کشادہ فرما دینا لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر ادا کریں دیکھیے تو صحیح ابراہیم کی دعا کو اللہ نے کیسے قبول فرمایا اللہ اکبر جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پانی کا وجود تھا لیکن جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ رب العالمین نے کیسے کھیت اور کھلیان اور اللہ رب العالمین نے کیسے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا اور یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حج کا موسم آتا ہے کائنات کے ہر خطے سے لوگ آتے ہیں عمرے کا موسم آتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے پیدر پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو مکے کی سرزمین پہ اگتی نہیں ہیں جو مکے میں پیدا نہیں ہوتی لیکن ہر پھل اور ہر رزق وہاں پر پایا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اللہ تعریفوں کے لائق تو ہے کیوں اللہ تو تعریفوں کے لائق ہے وہب لی
کہ تو نے ہم کو اولاد عطا فرمائی، تو نے مجھ کو ابراہیم عطا فرمایا، تو نے مجھ کو اسحاق عطا فرمایا، اور اس صورت میں عطا فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا، بڑھاپے میں اللہ تو نے مجھے اولاد دے دی، ابراہیم دے دیا، اسحاق دے دیا۔ اللہ میں تیری تعریفیں بیان کیوں نہ کروں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے، بے شک میرا رب تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما لے۔ ولی والدی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ وللمؤمنین، ہمارے مومنوں کی مغفرت فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، یا اللہ وہ جو حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، یا اللہ اس میں بھی ہم سے باس پرس نہ کرنا، یا اللہ اس سے بھی ہمیں عفو و درگزر سے کام یا اللہ لے لینا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ یہ سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کی چند آیات تھیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی تسبیح و تکبیرات کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور اپنے نباتات و جمادات اور اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔